اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى عليه السلام مكتوبة. قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيهم فما جاءهم به، وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نذير ذلك، كما هو مذكور في سورة سبحان: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الآیات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ محمد ابن کعب القرظی، سدی اور قتادہ نے فرمایا کہ اصل ان آیات کے اسباب نزول، سبب نزول یہ تھا کہ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ نے اگر کتاب اتاری ہے تو پھر اس طرح کیوں نہیں اتری جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو ہے کتاب تورات ساری کی ساری کامل الوا میں لکھی ہوئی ہے، ایک دفعہ دے دی گئی، تو اگر آپ ایسی کتاب اتاریں اللہ پاک آپ پر کہ کامل مکمل لکھی ہوئی ہو تو پھر ہم ایمان لے آئیں. اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہودیوں نے آ کر مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر آپ ایسا کتاب منگوائیں کہ اس میں باقاعدہ اللہ پاک لکھیں کہ فلان ابن فلان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور وہ جو احکام لائے ہیں وہ میرے بھیجے ہوئے ہیں اور سچے ہیں. جب اس قسم کی کتاب اللہ ہم پر اتاریں گے تو پھر ہم مانیں گے. اصل وجہ یہ تھی، یاد رکھو کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو اپنے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے. جیسے جیسے اس زمانے میں حالات تھے اسی کے مطابق اللہ نے ان کو معجزات دیے. معجزات دینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ دنیا میں یہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے. معجزات اس کی صداقت کی، اس کی نبوت کی، رسالت کی دلیل. لیکن جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی،
وہ ایمان لے آئے، اور جن کے مقدر میں ضلالت و غوایت و گمراہی تھی اور جن کے دلوں پہ موریں لگ چکی تھیں، وہ محض بہانے بناتے تھے اور ایسے ایسے سوالات کرتے تھے بربنائے الہاد، بربنائے اناد، بربنائے فساد۔ کیونکہ سوال دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے بات سمجھنے کے لیے اور ایک سوال ہوتا ہے محض فساد پھیلانے کے لیے۔ جیسے کہ یہودیوں کی عادت تھی کہ انہوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، چلو بھائی اگر کتاب پوری اترے قرآن تو تم مان لو گے، اور تھوڑا تھوڑا اترے تو نہیں مانو گے۔ تمہارے بقول موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات پوری اتری، پھر تم نے کیوں نہ مانا؟ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کامل تورات ایک دفعہ عطا فرما دی، لیکن کتنے بنو اسرائیل ہیں جو تورات آنے کے بعد بھی کافر ہو گئے؟ کتنے بنو اسرائیل ہیں کہ جنہوں نے معجزات دیکھنے کے بعد بچڑے کی عبادت شروع کر دی؟ کتنے بنو اسرائیل ہیں جنہوں نے معجزات دیکھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے حکم کا انکار کر دیا کہ ہم تو جی بیت المقدس میں لڑنے کے لیے نہیں جاتے؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے بھی سوال کیے، لیکن صحابہ کا سوال ہوتا تھا دین سمجھنے کے لیے کہ یسألونک عن الشہر الحرام، کہ میرا مدنی یہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے ہدایت کی بھی ان میں جنگ بند ہے، جنگ حرام ہے، قتال حرام ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ یسألونک عن الاہلہ، کہ میرا مدنی آپ ہمیں بتلائیں کہ یہ چاند کا جو مسئلہ ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی باریک ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بدر بن جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہ تغیر اور تبدل جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی اپنے صحابہ کو بتلا دیں کہ چاند جو ہے ہم نے تمہاری تاریخوں کے لیے ایک نظام رکھ دیا ہے، کیونکہ سورج کے دورے کا معلوم کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن چاند کے دورے کا معلوم کرنا ہر آدمی کے لیے آسان ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، ہم نے ان کو عوام کے لیے، اپنے بندوں کے لیے مواقیت کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ بھی رمضان کا مہینہ کیسے متعین ہوگا، حج کے دن کیسے متعین ہوں گے۔ اسی طریقے سے کسی عورت نے عدت گزارنی ہے طلاق کی تو کیسے گزارے گی، کسی عورت نے عدت گزارنی ہے وفات کی تو کیسے گزارے گی۔ تم آپس میں معاہدات کرو گے بھی اتنے مہینے کے بعد میں قرضہ دوں گا تو وہ مہینے کیسے گنو گے؟ اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو سوال تو صحابہ نے بھی کیے ہیں، لیکن صحابہ کا سوال دین سیکھنے کے لیے تھا، دین سمجھنے کے لیے تھا، اور جب جواب آ گیا صحابہ اس پہ عمل پیرا ہو۔ لیکن دشمنوں کا سوال جو ہے ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا، جیسے کہ قریش مکہ ہے قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے مگر ایک شرط پہ کہ اگر آپ مجھے معجزہ دکھائیں ہمیں کہ اس مکے کی سرزمین میں پانی کے چشمے نکلیں، کھیتی باڑی عام ہو جائے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ ان کی جہالت تھی، ان کا عناد تھا، ان کا ضد تھا۔ وہ بدبختوں، زمین سے چشمہ نکل آنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، حضور کے تو اللہ نے انگلیوں سے بھی چشمے جاری فرما دیے۔ تم زمین سے پانی کے نکالنے کی بات کرتے ہو، آسمانوں پہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے، تم زمینوں کے تبدل کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لیے زمین کو لپیٹ دیا۔ تو اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد پھر یہ سوال جو تھے محض اناد تھا، محض تعنت تھا، محض فساد تھا، ان کی نیت کوئی دین سمجھنے کے لیے نہیں تھی۔ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی کو آپ کہیں کہ جی یہ 2 ورق ہیں قرآن پاک کے، ان کی آیات کو یاد کر لو، ان کی تفسیر سمجھ لو اور ان کے احکام پہ عمل کرو، جب یہ سمجھ لو گے پھر اگلے 2 ورق ہم آپ کو دے دیں۔ وہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو تب عمل کروں گا، مجھے سارا جب تک اکٹھا نہیں دو گے۔ یہ کوئی سوال تو نہیں ہے، یہ تو اناد کی بات ہے۔ اللہ نے تو حضور پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت پہ رحمت فرما دی
کہ قرآن نجمن نجمن سورتن سورتن آیتن آیتن اترا، کہ تھوڑا تھوڑا اترتا جائے، عمل کرنا آسان ہو جائے، یاد کرنا آسان ہو جائے، حفظ کرنا آسان ہو جائے، اور حضور کی امت قرآن پہ عمل کرنے والی بنتی جائے اور عمل احکام آتے جائیں۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا، اللہ کا احسان تھا، کیونکہ اگر سارے حکم ایک دن میں اتر جاتے تو پتہ نہیں کتنے انسان عمل کر سکتے، کتنے انسان عمل نہ کر سکتے۔ اس لیے 13 سال تک تو اللہ نے اپنے مدنی پاک کو صرف قرآن میں وہ حکم دیا جو عقیدے کی اصلاح ہے، کہ لوگوں کے عقیدے کو ٹھیک۔ اب جب 13 سال میں عقیدہ پہاڑ کی طرح مسلمانوں کے دل میں جم گیا، توحید کا سبق یاد ہو گیا، شرک کی مکمل نفی ہو گئی، اب ہجرت کا حکم آیا، پھر نماز کا حکم آیا، پھر زکوٰۃ کا حکم آیا، پھر جہاد کا حکم آیا، پھر نکاح و طلاق و میراث کے حکم آئے۔ دین پھیلتا گیا اور صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ان آیات میں نقل فرمایا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ یا تو قرآن پورا اترے یا پھر ہمارے نام باقاعدہ اللہ پاک لکھ کے بھیجیں گے، بھئی فلان ابن فلان۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے، تم نہ لے آؤ ایمان، تم ایمان سارے کے سارے نہ لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ اور اگر کائنات کا ہر بندہ مسلمان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، اللہ نے حواس خمس دیے، اللہ نے صراط مستقیم پیدا فرمائی، اللہ نے حزب الرحمان بنایا، اللہ نے حزب الشیطان بنایا، اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری۔ اب تمہاری مرضی ہے، حق قبول کرتے ہو تو قبول کرو، ومن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ نے فرمایا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حییٰ عن بینۃ۔ اگر تم نے برباد ہونا ہے تو پھر سب کو سمجھ کے برباد ہو، اور اگر تم نے ہدایت پہ آنا ہے تو سب کو سمجھ کے ہدایت پہ آ جاؤ۔ تو اس لیے اللہ پاک نے، اور یہ آیات کیوں نازل کی گئیں، ان میں ایک گنا تسلی ہوتی ہے قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ محمد مدنی میرے محبوب، آپ غمگین نہ ہوا کریں، آپ دلگیر نہ ہوا کریں کہ مشرکین کیسے کیسے سوال کرتے ہیں۔ یہ قومیں ہی ایسی ہیں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے عجیب عجیب سوال کیے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر فرمایا، آپ بھی ان کی اقتداء میں صبر فرمائیں۔ اگر اللہ جانتے ہیں کہ ان کے سوال کا مقصد ایمان لانا ہوتا تو اللہ کو معجزات دینے میں کیا تکلیف، فوراً اللہ پاک ظاہر فرما دے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ بعض یہود نے تو یہ سوال کیا کہ ان ینزل علیہم کتابا من السماء، ایسے کتاب اترے جیسے تورات کامل ہوتی۔ اور حضرت ابن جریج نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمارے اوپر صحیفے اترے اور اس میں لکھا ہوا ہو فلاں کے نام فلاں کے نام فلاں کے نام، پھر جو ہے ہم تصدیق کریں گے۔ لیکن یہ سوال کیوں کیا تھا کہ ان کو سرکشی تھی، یہ سوال کیوں کیے گئے کہ اناد تھا، یہ سوال کیوں کیا گیا کہ کفر اور کج روی تھی، ورنہ ہدایت یا ایمان لانا مقصود ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ کفار قریش نے ان سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے اور آپ سے آگے کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک ہمارے سامنے زمینوں سے چشمے جاری نہ ہو جائیں۔ ولہذا قال تبارک و تعالی فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم أي بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم وهذا مفسر في سورة البقرة حيث يقول تبارك وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے، اتنا بڑا سوال کر بیٹھے وقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہ ہمیں دکھلاؤ خدا ہمارے سامنے آ کے بات کرے۔ بھئی اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے سامنے آ کے بات کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت تو کسی کے لیے دنیا کے اندر ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی اپنے اللہ کی زیارت کر سکے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، رحمت ہے کہ وہ قیامت والے دن اپنے بندوں کو زیارت نصیب فرمائیں گے۔
ورنہ دنیا میں یہ فانی آنکھیں جو ہیں اس باقی کی زیارت ہی نہیں کر سکتی۔ اور یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جی آپ ہمیں ساتھ لے جائیں طور پہ، ہم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے آپ نے کلام سنا ہے نا، ہم بھی تو کلام سنے نا خدا کا، اور ہمیں تسلی ہو جائے کہ باقی اللہ نے آپ کے ساتھ کلام کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک جو سب سے اچھے تھے ان کو ہی چنا ہوگا، تو 70 آدمیوں کو لے کے وہاں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا تو کہنے لگے کہ جی بات ٹھیک ہے، آواز تو ہم نے سن لی ہے، لیکن اللہ سے کہے ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کریں۔ اب جب انہوں نے کہا تو اللہ کا غضب آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، آسمانی بجلی گری ان کے اس طغیان پہ، اس سرکشی پہ، اس ظلم پہ، اور اس صاعقہ نے سب کو ختم کر دیا، سب کے سب کو ہی مر گئے۔ اور ساتھ میں ایک اشارہ بھی تھا، اللہ چاہتے تو ویسے بھی مر جاتے۔ دیکھو نا جی، ہر بات میں سمجھا کریں کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے چاہتے تو پہاڑ طور سے گر کے مر جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو دم گھٹ کے بھی مر جاتے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز میں ایک حکمت ہے کہ اللہ نے فوراً بجلی جو تین آسمان کی حکم دیا گری، اللہ نے فرمایا بدبختو تم تو اس بجلی کے نور کی مار نہیں برداشت کر سکتے تو خدا کو کیسے دیکھو گے؟ خدا کے دیکھنے کا مطالبہ کرو، جو اس بجلی کو تو برداشت کرو۔ اسی لیے جب موسیٰ لیکن دیکھیں دونوں کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ انہوں نے بھی سوال یہی کیا نا کہ اللہ ہمیں ہمارے سامنے آیا، ان اللہ جارتن، اللہ ہمیں دکھلاؤ۔ اچھا، یہی سوال موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا۔ جب اللہ نے کلام کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب ارنی انظر الیک، پروردگار عالم مہربانی کرے میں آپ کی زیارت رویت کرنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے جیسے شرف کلام بخشا ہے شرف رویت بھی بخش کے۔ تو سوال تو موسیٰ نے بھی کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا سوال محبت پہ مبنی تھا، ادب میں مبنی تھا، شوق پہ مبنی تھا۔ ان کا سوال جو ہے وہ اعتراض یا تکبر پہ مبنی نہیں تھا۔ سوال میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے مسئلہ بتائیں، ایک دوسرا کہتا ہے جی اچھا مسئلہ بتاؤ، حالانکہ سوال تو دونوں کر رہے ہیں مسئلے کا، لیکن دونوں کے سوال میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک آدمی ادب سے مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے اور ایک آدمی اعتراض کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب سوال کیا تھا تو مقصد اناد تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر عذاب آیا، بجلی آئی، مر گئے، پھر اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ دوبارہ زندہ کیا۔ اور وہ بھی کتابوں میں تفسیروں میں موجود ہے کہ جب ان پہ عذاب آ گیا، قرآن میں بھی موجود ہے، جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی۔ انہوں نے کہا پروردگار عالم، واقعی انہوں نے گستاخی کی، آپ کا عذاب بالکل حق آیا، لیکن میرا مولا جب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو باقی قوم بھی تو انہی میں سے ہے نا، وہ کہیں گے یہ 70 آدمی کو مار کے اکیلا آ گیا ہے، مہربانی کرو اب تو ان کو زندہ کر دو۔ ان کی بے وقوفی کی وجہ سے اور ہم تو نہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے نا کہ جہالت تو انہوں نے کی، سوال تو انہوں نے غلط کیا، یہ اپنے سوال کی وجہ سے مارے گئے، لیکن جب میں اپنی قوم میں لوٹوں گا تو وہ تو ایسی بدبخت قوم ہے، انہوں نے تو ہارون علیہ السلام کا الزام بھی موسیٰ علیہ السلام پہ لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو بنو اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مار دیا ہے، کیونکہ وہ ہماری بڑی ہمدردی کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام میں جلال ہے، اس میں بڑا جمال تھا، بڑا حلم تھا، بڑا حوصلہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آگے ہارون علیہ السلام کو مار دیا۔ تو یہ جب میرے اوپر بھائی کا الزام لگا سکتے ہیں تو اپنے ان سرداروں کا الزام کیسے نہیں لگائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر زندگی عطا فرما دی، جیسے کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جب یہ سوال کیا، اللہ کا عذاب آیا، وہ مر گئے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیا، زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعث بعد الموت کا بھی نظارہ دکھلا دیا
کہ تمہیں مارنے کے بعد میں جلانے پہ قادر ہوں تو ساری مخلوق کو بھی مارنے کے بعد جلانے پہ قادر. نہ تمہارے مارنے میں کوئی دیر لگی نہ تمہارے جلانے میں کوئی دیر لگی. حکم دیا مر گئے, حکم دیا کھڑے ہو گئے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان قوموں کا تو یہ عالم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دلائل لے کے آئے, بینات لے کے آئے, معجزات لے کے آئے, لیکن اس قوم کا یہ حال ہے کہ تازہ معجزات کو دیکھ کے گزرے اور سامری نے ایک بچڑا بنا لیا تو یہ بھی کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہا. جب انہوں نے دیکھا کہ بعض قوم بت پرستی میں مشغول ہے, موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مہربانی کرو جیسے یہ لوگ ایک خدا بنا کے پوجا کر رہے ہیں ہمیں بھی خدا بنا دو. چلو ہم بھی تو کوئی سامنے رکھے نا, ہمیں تو خدا نظر ہی نہیں آتا تو ہمارے سامنے بھی تو کوئی خدا ہونا. اس لیے تو ایسی قوم ہے. اور جب سامری نے بچڑا بنا دیا ان نے اس کو جا کے عبادت شروع کر دی. یہ تو ایسی قوم ہے, دلائل آ چکے, معجزات دیکھ چکے, موسیٰ علیہ السلام کی تورات سن چکے, لیکن اس کے بعد پوجا کسی کریں بچڑے کی, یعنی بندہ بھی نہیں. جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا پھر آدمی کا یہی حال ہو. دیکھا نہیں ہندو قوم کتنی سمجھدار ہے, یعنی ایک ایک پائی ایک ایک پیسہ, یعنی بنیے سے زیادہ کاروباری اور دماغ اقتصادیات سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے. لیکن کیسا اللہ کا قہر ان پہ ٹوٹا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور دیوی ہے اور دیوتا ہے. کہیں سانپ دیکھتے ہیں تو سجدہ ہے, کہیں جمنا کی لہریں دیکھتے ہیں تو سجدہ ہے, کہیں گائے دیکھتے ہیں تو سجدہ ہے, کہیں جناب کوئی پیپل کا درخت دیکھتے ہیں تو سجدہ ہے, کہیں کوئی نئے قسم کا جانور سامنے آ جائے تو سجدہ ہے. یعنی وہ قوم جو اپنے عقل پہ اپنے حساب پہ نازا ہے, عقیدے کے اعتبار سے اتنی گمراہ ہو چکی ہے کہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے. یعنی آپ جا کے ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں, ان کے بعض مندر ایسے ہیں اللہ پاک معاف فرمائے, انہوں نے وہاں مرد اور عورتوں کے اعضائے تناسلیہ بنائے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں. باقاعدہ بڑے بڑے انہوں نے فوٹو لگایا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا, تو یہ بھی تو پیدائش کا ذریعہ ہے, لہذا یہ بھی قابل پرستش تھی, اس کی بھی عبادت کر. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں, جو لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے. اور ان کا افسوس تو ہم تب کریں, اب تو رونا مسلمانوں پہ آتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اللہ معاف فرمائے کلمہ پڑھنے والے, حضور کی امت کا دعویٰ کرنے والے, حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے والے, اللہ کے اولیاء کی مزاروں پہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آدمی دیکھ کے سن کے شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہندوؤں سے بھی گزر گیا. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کے فیصلے فرمائے اور گمراہی سے بچا لے. ہمارے یہاں کیا نہیں ہوتا ایمان سے کہیں, جا کے ذرا آپ دیکھیں نا کہ مزاروں پہ کیا ہوتا. یعنی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, قبروں پہ اس قدر عبادت کا غلبہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے کعبے کی تعظیم نہیں کی جاتی جیسے قبر کی جاتی. اللہ کے کعبے میں اتنی شوق سے گڑ گڑا کے سجدہ نہیں کرتے جتنا اللہ کے بندوں کی قبروں پہ کرتے. اور پتھر بنائے ہوئے ہیں کہ جی اس پتھر پہ عورت بیٹھ جائے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے. قبریں بنائی ہوئی ہیں جی, ان کے باہر 7 چکر لگاؤ اور ہنسو نہیں تو بس تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. دروازے بنائے ہوئے ہیں جی, گزر جاؤ گے تو بس بہشتی بن جاؤ گے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. ایسے بھی جگہ موجود ہیں جہاں لکڑیوں کے اعضائے تناسل بنا کے بیچے جاتے ہیں اور مسلمان مرد عورتیں خرید رہے ہیں, برکت ہوگی اور حمل ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی بس دعا کریں سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں, سب کے لیے رحمت کے فیصلے فرمائیں. اس لیے فرماتے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات أي من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة
والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصر وما كان من إهلاك عدوهم فرعون وجميع جنوده في اليم فما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں مفسر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی، بڑے بڑے دلائل دیکھ لیے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزات دیکھ لیے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد فما جاوزوا الا یسیرا، تھوڑا دور چلے تھے کہ دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ بت پرستی میں مشغول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام مہربانی کریں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی خدا بنا کے دو جیسے انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی سامنے رکھ کے پھر ان کی عبادت کیا کریں گے۔ اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ثم ذکر تعالی قصۃ اتخاذہم العجل مبسوطۃ فی سورۃ الاعراف، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بچڑے کی عبادت کرنے کا قصہ جو ہے سورۃ اعراف میں بھی بیان فرمایا، وفی سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان فرمایا۔ بعد ذیاب موسیٰ علیہ السلام الی مناجات اللہ عز وجل، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے اپنی قوم میں، لیکن قوم نے کیا کیا کہ سامری نے سونے چاندی کو پگھلا کے ایک بچڑے کی شکل بنا دی، اس سے آواز آنے لگی تو کہنے لگا یہ خدا ہے، یہ الہ ہے، آؤ اس کی سب عبادت کرو، تو لگ گئے عبادت میں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں موسیٰ لما رجع ما كان جعل اللہ توبتهم من الذي صنعوه وابتدوا ان يكتب لم يعبد منهم من عبدوا وجعل يقتل بعضهم بعضا ثم احیاهم اللہ عز وجل۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب تورات سے واپس آ گئے، آگے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچڑے کی عبادت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر ان کی توبہ ایک شرط پہ قبول ہوگی کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی بچڑے کی وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں جنہوں نے عبادت کی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتی ہیں اللہ نے حکم دیا کہ یہ خود کو قتل کریں یا ایک دوسرے کو قتل کریں۔ جب اتنا سخت حکم آیا تقریباً کہتے ہیں 70,000 آدمی قتل ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول فرمائی۔ یہ تو اللہ کا ہم پر رحمت ہے، امت رسول پاک سرکار دو عالم پہ رحمت ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ ہو جائیں بس اللہ کے آگے گر جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، میرا رب معاف کرنے پہ تیار۔ ورنہ پہلے تو توبہ کے لیے بھی شرط ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، توبہ کے لیے بھی شرط ہوتی تھی کہ اپنی جان دے دو گے تو پھر توبہ قبول کروں گا۔ اور یہاں تو کوئی یہ بھی حکم نہیں ہے کہ دو آنے بھی خرچ کرو، بس بندہ دل سے رو پڑے، سچے دل سے ندامت کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ یعنی آدمی کی 70 سالہ زندگی شرک میں گزر جائے لیکن سچے دل سے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو گئی، ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ دھونے پہ تیار ہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ توبہ چلو توبہ کر لی توبہ قبول ہوگی، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے کا گناہ ہم ایسے ختم کر دیتے ہیں گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اللہ ایسا پاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو رحمت ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، اللہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے جو میری غلطیاں معاف کر دے گا، تو لہذا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یعنی بڑے سے بڑے گناہ کبائر میں مبتلا ہے، شرک سے بڑی بلا کیا ہوگی؟ لیکن جب توبہ کر لے سچے دل سے تو اللہ شرک بھی معاف کر دے، اللہ کفر بھی معاف کر۔ دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ جن کی زندگی کفر میں گزری، زندگی شرک میں گزری،
لیکن جب سچے دل سے نادم ہو گئی اسلام لے آئے اللہ نے سارے گناہ ختم فرمائے. یعنی آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ حضرت واشی کہتے ہیں کہ جب میں آیا اسلام لانے کے لیے تو میں نے دل میں سوچا کہ میرا اسلام قبول نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار دو عالم کے چچا ہیں اور سید الشہداء ہیں. اور پھر پتہ ہے سیدنا حمزہ وہ انسان ہے کہ ابھی